بتاؤ کہ فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ توحید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کیا ہو اسلام میں جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے اسلام میں؟ نماز قضا کر دینا۔ امام احمد ابن حنبل تو اس کے قائل ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج، اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ کفر۔ اب یہاں کفر سے کفر دون کفر مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سارے گناہ ہیں نا، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی عبداللہ بن مسعود کے اس قول میں۔ اس لیے امت میں اختلاف رہا ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں کسی مجتہد کا یہ قول نہیں ہے کہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا نماز کے بارے میں کیا قول ہے؟ جان کر چھوڑنے سے کافر ہو جائے۔ حتیٰ کہ شیخ بن باز کا یہ فتویٰ تھا، سعودیہ کے سابق مفتی اعظم، کہ اگر کوئی رات کو سویا اور اس نے فجر کی نماز کا الارم نہیں لگایا اور الارم لگایا صبح آفس کا 8 بجے کا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اتنا بڑا حکم۔ ایک بات، صحابہ کا کس میں اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو بنو قریظہ والی حدیث میں روزے میں ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں ہو رہا ہے، کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں۔ اس سے بڑے اختلاف کی مثال مل نہیں سکتی۔ ایک یہ نمبر لگا کے نوٹ کریں۔ دوسرا، نماز بھی کسی سنت یا نفل نماز میں اختلاف نہیں ہو رہا۔ ہمارے تو پھٹے ہوتے ہیں نا زور سے، جمعے سے پہلے 4 سنتیں موقع ہیں یا نہیں ہیں، یا جمعے کے بعد ہیں یا نہیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ چلتا ہے نا آپس میں۔ پولیس بلوانی پڑے گی بھائی سمجھانے کے لیے بات۔ ہمارے پھٹے کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ فرائض میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو سنتوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ظہر سے جمعے سے پہلے کی 4 ہیں، جمعے کے بعد کی ہیں کہ نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ صدیوں پرانے جھگڑے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی ختم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہی ختم کریں گے، اس سے پہلے ہمیں برداشت کرنا ہے ان پھٹوں کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جھگڑے، یہ سنتوں کی لڑائی ہوتی ہے ہماری۔ اور حضرت نبی صحابہ کے دور میں جو اختلاف ہوا وہ نماز کی سنتوں میں نہیں بلکہ نماز کی فرض میں۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2۔ نوٹ کریں اس کو، 4 شادیوں پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ تو میں فرض سمجھتا ہوں۔ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑی توحید کی بات بہت کرتے ہیں نا، مجھے ایک دن کہنے لگے یار تم 4 کے قائل ہو، میں توحید کا قائل ہوں۔ مجھے کہنے لگے میں 1 کا قائل ہوں۔ یہ توحید، یہ عقیدہ توحید کے زیادہ قریب 1 ہے یا 4 ہے؟ 1 ہے نا۔ میں نے ان سے کہا توحید اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق دینا یہ توحید میں شرک ہے۔ میں سمجھتا یہ خالص توحید نہیں ہے بھائی، اللہ اکیلا، بس اللہ ہی ہے، بیویاں اکیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم صرف ہمارا معبود ایک ہے بس، اس کے بعد ہر چیز ہماری 8-8 10-10، باپ بھی ایک ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، بیویاں، دوست، ماتحت، یہ ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے۔ یہ میں تھوڑا سا بھی آگے چلیں گے اس پہ انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں بات کروں گا اور میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں گا جو ایک ایک ہم نے رکھ کے، جو قوم کا جو بیڑا غرق کیا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، جو عورتوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے وہ حالات دیکھ کے۔ خیر، تو عقیدہ توحید، ہاں صحابہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ ایک، اختلاف نماز میں ہو رہا ہے جو توحید کے بعد سب، کیونکہ توحید میں تو ہو نہیں سکتا تھا نا، وہ تو پھر اسلام سے ہی خارج ہو جاتے۔ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نماز۔ نمبر 2، سنتوں میں، نوافل میں نہیں بلکہ فرض میں۔ تیسری بات، اختلاف اس نماز میں ہو رہا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ، 5 نمازوں میں قرآن کہتا ہے الصلاۃ الوسطیٰ، سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ اس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اختلاف کی نوعیت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ بڑھ گئی۔ چوتھی بات، اس کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ اس دفعہ عصر ہم نے 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے، بلکہ اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی۔
کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں بھائی؟ 4. پھر عصر کی نماز کی کسی صفت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ آمین آہستہ کہنی ہے کہ زور سے کہنی ہے، رفع الیدین کر کے کرنی ہے کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھنی ہے، جو امام کے پیچھے ہوگا اس نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یہ نماز کی صفات ہیں، نماز کا وجود نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے اختلاف نماز کے عدم اور وجود میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے، پوری نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس سے بڑا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا. لیکن نبی نے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی. نبی کی یہ حدیث دیکھو، السکوت فی موضع البیان بیان. علماء جان، کہیں بیان کرنا ضروری ہو لیکن پیغمبر پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں، یہ خاموشی پیغمبر کا بیان. بعض حدیثیں خاموش ہیں، نبی نے فرمایا، کہاں فرمایا بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے بھائی. نبی اس موقع پہ خاموش ہو گئے تو یہ فرما دیا. تو یہ خاموشی نبی کی اس کی علامت تھی کہ دونوں فریق درست ہے. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو، اگر مقصد پیغمبر کی اطاعت ہے تو اگر حدیث میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تم، یعنی ہم لوگ اگر میرے جیسا نالائق ہوتا اگر، تو ہم کیا کرتے؟ آؤ مناظرہ کرو، بیٹھو، پھر ایک دوسرے کے خلاف. اور جو سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی چل رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو جہنم یہی کر کے آئے ہیں. ہم جہنم اس کو روکنے کے لیے گئے ہیں، کرنے کے لیے نہیں گئے. اور اللہ کا شکر ہے ایسا رکا ہے، اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ تحمل پیدا کرنا پڑے گا. کوئی اختلاف کا تحمل کریں. جو مسائل اسلاف میں اختلافی چلے آ رہے ہیں چلنے تو ایسے یہ ختم نہیں ہو سکتے، اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو. اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم